علی علی میرا ذکر یا علی مولا میرا ورد یا علی مولا میرا ذکر یا علی مولا خیبر میں علی خندق میں علی اور بدر احد کے رن میں علی معراج کی رات کی بات کرو ہر بات کی ہر الجھن میں علی ہر مولائی کا اندازہ ہر خاک نشی کے من میں علی پورب میں علی پچھم میں علی اتر میں علی دکن میں علی قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی میرا ذکر یا علی مولا تم تو مولا علی علی آقا نے مولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی جس کا کلمہ پڑھ کر تو نے دارالفتہ کھولا اس رسول کا جو نکاح پڑھے. اچھا نعوذ باللہ اگر حضرت ابو طالب کافر تھے تو سنت بن گئی نا, تو ہر مولوی کو چاہیے اپنا نکاح پنڈت سے پڑھوائے. مولوی کہنے لگا وہ نا جب نبی کا نکاح ہوا نا تب نا نبی کو نبوت نہیں ملی تھی. کہا جب نبی کا نکاح ہوا اس وقت تمہیں نبوت نہیں ملی تھی. میں نے کہا تیرے باپ کو مولویت مل گئی تھی. میرا نبی وہ نبی جو یہ فرماتا ہے کنتُ نبیًا آدمُ بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کنتُ نبیًا آدمُ بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. تو پھر ماننا پڑے گا نبی ازل سے نبی ہوتا ہے. تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نکاح نہیں پڑھا, اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا. علی مولا 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 علی مولا. اچھا یہ بتاؤ یہاں یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب شادی شدہ ہیں کیا؟ نہیں, دیکھو کسی کے چہرے پہ بہت زیادہ مسکراہٹ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار تجھے نکاح رسول کا واسطہ ان سبوں کا من چاہا نکاح کروا دے. اور نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا, منافق کی بیٹی چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو اس سے نکاح مت کرنا. جب نکاح کرنا تو اپنی بیوی نہیں بچوں کی ماں تلاش کرنا, اس لیے کہ ماں شریف ہوتی ہے تو بچہ علی والا ہوتا ہے. بچلن ماؤں کی اولادیں علی علی نہیں کرتی. یہ جملہ یاد رکھنا, علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے, یاد رکھنا. اچھا سب کا نکاح نہیں ہوا مگر نکاح ہوتے دیکھا تو ہے نا تم سب نے. اچھا
جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے ہماری شادیوں کے تقریب میں. تم سب اس کے گواہ بننا. جب نکاح کا وقت آتا ہے تو پہلے قاضی صاحب آتے ہیں، دلہے راجا کا صحرا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر نوشا میاں سے کہتے ہیں میری جان ذرا کلمہ پڑھ لے، ذرا کلمہ پڑھ کر سنا. اب دلہے راجا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا رے قاضی صاحب، یہ نکاح پڑھنے سے پہلے دولہے سے کلمہ کیوں پڑھوا رہے ہو؟ کہا مولانا نکاح پڑھنے سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے دولہا مسلمان ہے کہ نہیں. پوری توجہ. ارے تم نے ہزاروں شادیاں دیکھی کہ قاضی نے آ کر دولہے سے کلمہ پڑھوایا، مگر کوئی ایسا نکاح بھی دیکھا کہ دولہے نے بھی صحرا اٹھا کے قاضی سے کہا ہو ذرا آپ بھی تو کلمہ پڑھ کر سنائیے؟ کہا نہیں مولانا، کسی مسلک کے قاضی سے کلمہ نہیں پوچھا جاتا. میں نے کہا جی مولوی ہے، ارے اپنے قاضی سے کلمہ نہیں پوچھتا، اور جو مصطفیٰ کا قاضی تھا جو مصطفیٰ کا قاضی، جو سرور دو عالم کا قاضی، جس نے رسول کا نکاح پڑھا. اچھا یہ بتا منحوس، اچھا میں یہ کیوں کہتا ہوں پتہ ہے؟ کیونکہ میں جب علی علی کرتا ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور آج بھی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ میں جب علی کی عظمت بیان کر رہا ہوں نا تو میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو بھائی جب فرشتوں کی محفل میں ابلیس بیٹھ سکتا ہے تو مومنوں کی محفل میں کوئی منافق نہیں جا سکتا. ہمیں تو دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے، دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے. پوری توجہ. وہ جس نے میرے نبی کا نکاح پڑھا، نعوذ باللہ اگر اس وقت نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، نبی 25 سال کے تھے، تیرے مطابق 40 سال میں نبوت ملی، تو دیکھا کسی تاریخ میں کہ 40 سال میں نبوت ملنے کے بعد نبی نے دوبارہ نکاح پڑھایا ہو؟ ریپیٹڈ نکاح ہوا ہو، پھر سے نکاح پڑھایا ہو؟ اور قسم خدا کہ اللہ بھی حضرت ابو طالب کے دشمنوں کے چہرے میں وہ خدا نے تماشا رسید کروایا. کیا رے تم قیامت تک تو کہتا رہے منحوس، مگر سن یہ فضائل ابو طالب نہیں تو کیا ہے؟ جان قربان میری اس ابو طالب کی عظمت پر کہ نبی کا کم از کم 11 سے 12 نکاح تاریخ میں ملتا ہے، مگر جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھی نسل رسول اسی نکاح سے چلی ہے. ارے بڑا جملہ عرض کر دیا میں نے. کیا کہنے حضرت ابو طالب کے، سرکار ابو طالب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں پہ میری جان قربان، کہ جس نے نسل رسول کو بچا لیا. نسل رسول اسی نکاح سے چلی. پوچھ کسی مولوی سے، اگر قاضی نکاح کا صیغہ غلط پڑھ دے تو نسل صحیح ہو سکتی ہے؟ اور جو نکاح ابو طالب نے پڑھا اس سے جو نسل چلی، اللہ نے نماز میں درود اسی نسل پہ بھجوایا. پڑھتا ہے نا درود؟ کیا ہے درود؟
امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ کسی نمازی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود نہ بھیج دے۔ کیا ہے درود؟ اچھا میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بتانا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، میں بہت اسپیڈ سے اب گزرنے والا ہوں، مجھے نکلنا ہے۔ اور اب تو ابو طالب کا پوتا آنے والا ہے، خطاب تو ان کا سننا، قسم خدا کی جب تک یہ گھرانہ حیدرآباد میں موجود ہے نا، یہ سید کاظم پاشا کا گھرانہ حیدرآباد میں موجود ہے۔ حضور خطیب دکن، حضور خطیب یمن، حضور خطیب یمن، جب تک یہ گھرانہ موجود ہے تب تک حیدرآباد میں صرف حیدر ہوگا۔ جب تک یہ گھرانہ، خدا سلامت رکھے اس گھرانے کو، اللہ سلامت رکھے ان سادات کو۔ چہرے دیکھ رہے ہو ان سبوں کے ہیں؟ چہرے دیکھ رہے ہو؟ میں یہاں وہاں نہیں نوجوانوں، ادھر دیکھنا، ابھی یہاں سب سے خوبصورت لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، دیکھو چہرے دیکھو۔ وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے، دو چیزیں کنفرم خراب ہو جاتی ہیں۔ علی یہ بتانا نہیں پتا پڑتا علی والوں کو، چہرے بتاتے ہیں علی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ پوری توجہ، چہرے بتاتے ہیں۔ نبی کی حدیث ہے اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے جو نکاح پڑھا، نسل رسول اسی نکاح سے چلی اور اسی پر نماز میں درود۔ اب میں درود پڑھ رہا ہوں، بتانا صحیح ہے یا غلط۔ اللہم صلی علی محمد، ختم، درود ختم، فنش کا نہیں مولانا، آگے پڑھیے وعلی آل محمد۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ نماز میں صرف نبی پہ درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ تو کوئی بتائے ان مولویوں کو فقط 12 ربیع الاول میں جلوس محمدی نکالنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں جلوس حسینی بھی نکالنا پڑے گا۔ جلوس حسینی بھی نکالنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو درود بھیج۔ ارے درود پڑھتے وقت تو مولوی کو کم از کم اپنی اوقات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ ڈائریکٹ مولوی سے درود بھجواتا بھی نہیں، ہم تو گزارش اللہ سے کرتے ہیں تو بھیج، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر، سیدوں پر۔ آج کچھ مولوی بولنے لگے ہیں نا، جو سید نماز نہیں پڑھے گا ان کا کیا ہوگا، جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کا کیا ہوگا۔ ابے تو سوچ نمک حرام، تیرا کیا ہوگا۔ جب نماز میں سیدوں پر درود بھیجتے ہو تو کیا یہ بول کر درود بھیجتے ہو بے نمازی سید چھوڑ کر، جس نے حج نہیں کیا ان سیدوں کو چھوڑ کر؟ نہیں، کہ نماز میں چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو، نسل مصطفیٰ کا ایک ایک بچہ جو قیامت تک آئے گا، چاہے علی پاشا ہو چاہے کاظم پاشا ہو،
نسل مصطفیٰ کے ہر بچے پر درود بھیجنا پڑے گا، تو پھر مان کہ سیدوں کی عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، خون مرتضی کی وجہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج اپنے نبی اور ان کی اولادوں پر، کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر، اور خالی ابراہیم پر نہیں، ابراہیم کی اولادوں پر۔ پوچھ مولوی سے، اللہ جس ابراہیم کی اولادوں پر درود بھیجتا ہے، اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اس نسل ابراہیم میں، اس ذریت اسماعیل میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس آل ابراہیم میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں۔ اللہ کہہ رہا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ کیا ہو گیا؟ سب خیریت تو؟ ہاں، یہاں پر بیٹھا ہوں میں، خیبر کے مسلمان ہیں، ہم بھاگتے نہیں میدان چھوڑ کر، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ کہہ رہا ہم نے آدم کو چن لیا۔ کس کو چنا؟ کس کو چنا؟ آدم کو چنا، آدم کی اولادوں کو نہیں چنا۔ پوری توجہ، قرآن ہے قرآن۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، آدم کی اولادوں کو نہیں۔ وَنُوحًا، اور پھر ہم نے نوح کو چنا، نوح کی اولادوں کو نہیں۔ مگر وہی اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَآلَ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا، ابراہیم کو نہیں۔ وَآلَ ابراہیم، پہلے آدم کو چنا، پھر نوح کو چنا، پھر ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی اولادوں کو چنا۔ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب یہاں تک لانا تھا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا پھر میں نے عمران کی اولادوں کو چنا، عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے عالمین کائنات کے لیے چن لیا۔ تو اب یہ لازم ہے کہ جب تک کائنات رہے گی تب تک ابراہیم کی اولاد بھی رہے گی اور عمران کی اولاد بھی رہے گی۔ تو ابراہیم کی اولاد تو سب کو پتا ہے، یہ عمران کون ہے جس کی اولاد کو اللہ نے چنا؟ قسم خدا کی، مولوی نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ علی کے باپ کی کنیت ہے ابو طالب، نام ابو طالب نہیں ہے۔ چونکہ بڑا بیٹا طالب تھا تو کنیت ابو طالب پڑ گئی۔ حضرت ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، مگر مولوی نے چھپایا اس لیے کہ اگر بتا دیا کہ عمران کون ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا آل عمران کس کی شان میں اترا۔
علی ابن ابو طالب علی ابن ابو طالب یزید ابن معاویہ دیکھو پاک محفل میں ایسے گندے لوگوں کا نام ہی مت لیا کرو. پوری توجہ. بتایا ہی نہیں کہ علی کے بابا کا اصل نام عمران ہے. اس لیے کہ پھر یہ بھی بتانا پڑے گا نا آل عمران کون ہے. یاد رکھنا تاریخ میں 3 ہی عمران گزرے ہیں. 3 عمران. اب فیصلہ کرو وہ کون عمران ہے جس کی اولاد قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو عالمین کے لیے چن لیا. ایک عمران حضرت موسیٰ کے بابا عمران، ایک جناب مریم کے بابا عمران، اور ایک مولا علی کے بابا عمران. مگر قرآن میں اللہ جس آل عمران کا ذکر کر رہا ہے، جس عمران کا ذکر کر رہا ہے، اس کی نسل قیامت تک رہے گی. اب دیکھو کس عمران کی نسل باقی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو نسل نہیں چلی. توجہ. اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ جس کی شادی نہیں ہوئی تو نسل نہیں بڑھی. ارے پوری دنیا میں جھوم کر دیکھ لو، نسل ابو طالب ہر جگہ موجود ہے. پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لو. یہ کون ہے جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں؟ ان کے رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے. کون ہے یہ؟ علی کا باپ کا ہے. ساری انکوائری علی کے بابا پہ ہو رہی ہے، ساری تحقیق علی کے بابا پہ. اور کسی کے باپ کی تحقیق کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے منافق، ٹھیک ہے تو علی کے باپ پر تحقیق کر لے. اب ہم بھی ہر کسی کے باپ پر تحقیق کریں گے. پوری توجہ. اور قسم خدا کی آج حیدرآباد کے اس فیضان ابو طالب کانفرنس سے تمام سادات کی نمائندگی ترجمانی کرتا ہوا میں منافقوں کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد خبردار علی کے باپ کو نہ چھیڑنا. اس لیے کہ اگر آج کے بعد علی کے باپ کو چھیڑا تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا منہ مت کھلواؤ، ورنہ تمہارے باپ دادا کا سارا بایو ڈیٹا ہم نے تاریخوں میں پڑھ لیا ہے. آج کے بعد علی کے باپ کو مت چھیڑنا، ورنہ ہم کسی کے باپ کو نہیں چھیڑیں گے. پھر ہم بھی یہ بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا. توجہ ٹھہرو. آج کے جلسے کا تاریخی جملہ، پھر ہم بھی یہ بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا. یا جملہ بدل کر کہہ دوں، پھر ہم بھی یہ بتا دیں گے کس کے کتنے باپ تھے. یہ جو جملہ میں نے کہا نا، یہ ہوا میں تیر نہیں مارا،
मुनाफिक के कलेजे में तीर चलाया है। आखिर वजह क्या है कि किसी और के बाप पर मौलवी नहीं बोलता, जब बोलता है अली के बाबा पे बोलता है। वजह क्या है अबू तालिब, है वारिस काबा, है वारिस मूसा, है वारिस ईसा, है नबी को पालने वाले, है अली के बाबा, है हसनैन के दादा, है सरकार अबू तालिब। बस इस खता पे जमाने ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। खतीबे तकन, फैजाने खतीबे तकन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने अबू तालिब। बस इस खता पे जमाने ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। कसम खुदा की अगर मैं सच कहने लगूं तो अभी तो तकरीर मैंने सही से शुरू ही नहीं की, और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है क्योंकि मुझे निकलना है। इसलिए कि कल सुबह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कुंडों की नजर है, और याद रखना आज के गुंडों को कुंडों से बहुत प्रॉब्लम है। सारे गुंडे बोल पड़े हैं, सारे गुंडों को कुंडों से प्रॉब्लम। बस समेट दिया, ये आखिरी बात, ये मैसेज देकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, वरना बहुत कुछ पढ़ना है इंशाअल्लाह। अगले साल आऊंगा तो कसम खुदा की मेरी हैसियत क्या है कि मैं हजरत अबू तालिब का ईमान साबित करूं। कसम खुदा की आज दुनिया में जितने साहिबाने ईमान हैं ये अबू तालिब का सदका है। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, अल्लाह जाने उसके बाप का ईमान क्या होगा। मेरे पास वक्त होता तो मैं कुरान की आयतों का, अहादीस का अंबार लगा देता। कह रहे काफिर थे। तो एक ही रिवायत दिखाता है बुखारी का, और वही रिवायत पढ़कर बुखार चल जाता है। क्या है रिवायत? सईद बिन मुसैयब की रिवायत है। सईद बिन मुसैयब बिन हदन, आपको पता है इस रिवायत का रावी वो है जो खुद हजरत अबू तालिब के वक्त पैदा ही नहीं हुआ था, जो पैदा हुआ है हजरत उमर के वफात के 2 साल के बाद, 24 हिजरी के बाद पैदा हुआ है। वो कहां से टपक गया अबू तालिब के दौर में? रिवायत क्या है? बोले आखिरी वक्त हुजूर ने अपने चचा के कान में कहा। क्या कहा? कहा चचा कलमा पढ़ लीजिए। तो चचा ने भतीजे के कान में कहा, भतीजे मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। भाई यही रिवायत है ना तिबला, यही रिवायत है ना। चचा ने भतीजे के कान में कहा, भतीजे कलमा पढ़ो। भतीजे ने चचा के कान में कहा, चचा कलमा पढ़िए। चचा ने भतीजे के कान में कहा, नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा अजीब बात है, चचा ने भतीजे के कान में कहा, भतीजे ने चचा के कान में कहा, मौलवी ने कैसे सुन लिया? पूरी तवज्जो। अरे कान में वही बात कही जाती है जो दूसरा ना सुन सके। मैंने कहा अजीब मुनाफिक है, नबी जो बात कान में कहता है वो तो अब तक सुनाई देता है, और नबी जो बात गदीर के मैदान में कहता है वो सुनाई नहीं देता। कान में कहा तो सुन लिया, बहरे कान की आवाज तुझे अब तक सुनाई दे रही है। और जो 1.25 लाख के मजमे में गदीर के मैदान में कहा, मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली मौला।
میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، میں جس یہ قسم خدا کی، یہ صرف جس جو ہے نا، میں اس پہ پوری رات تقریر کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جب یہ تقریر ہوگی تو پھر ہم جب وکیل ہیں تو وکالت کریں گے نا۔ جب نبی نے کہا میں جس کا مولا، تو پھر ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ نبی کس کا مولا، سبحان اللہ۔ اور نبی جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ کم از کم بے غیرت طارق جمیل صاحب سے تو پوچھ لے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تبلیغی جماعت کے امی وہ کہنے لگے کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب کہنے کے بعد کہنے لگے مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، نبی امت کا فرینڈ نہیں ہے، نبی امت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا میں جس کا سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا طارق جمیل صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں مگر میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی ہے، حیرانی ہے۔ میں نے کہا طارق جمیل صاحب کم از کم آپ کو سمجھ تو آ گیا کہ جب بھی علی کا ذکر ہوتا ہے منافق مایوس ضرور ہو جاتا ہے، منافق کا چہرہ ضرور اتر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی تب تک حضرت علی کہتا تھا، جب یہ حدیث پڑھ لی تو اب مولا علی کہتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا کچھ بیان کروں، میں نے سمیٹ دی اپنی گفتگو، بہت کچھ بیان کرنا تھا۔ یہ جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے نا، تجھے پتہ ہے منافق کے اسلام کی سب سے پہلی دعوت ابو طالب نے دی ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ابو طالب کے گھر پر ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ۔ وہ عشیر کا وعدہ تھا جو نبی نے غدیر میں پورا کیا تھا۔ روایتیں، دلیلیں انبار لگا سکتا ہوں پوری رات، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے اپنے گھروں میں نظر دلانا، اس لیے کہ تمہارے رزق میں خیر و برکت کا سبب بنے گا یہ نظر۔ جب منافق کہتا ہے نا امام جعفر صادق نہ پیدا ہوئے 22 رجب کو، نہ انتقال کیے، تو اس نمک حرام سے پوچھ کہ 11ویں شریف میں کیا غوث پاک پیدا ہوئے یا انتقال کیا؟ تو کاہے کے لیے مناتا ہے وہ 11ویں شریف؟ توجہ، یعنی ایک بار سمجھ لو کہ جو بھی چیز نبی اور نبی کے گھر والوں سے منسوب ہوتی ہے منافق کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے نہ کل دامن اہل بیت چھوڑا تھا، اور تا قیامت تک ہم دامن اہل بیت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے پوری دنیا کو ٹھوکر مار رکھی ہے صرف ایک علی کے لیے۔ ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے، علی کی اولادوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے خواجہ کا، وارث کا، نظام الدین کا، مخدوم سنہ کا، غوث اعظم کا دامن اسی لیے تھاما کہ وارث علی نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا، مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا۔ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔